اگلے 10 سال یہ وہ دہائی ہے جو عالمی طاقت کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ کچھ ملک اوپر جائیں گے، بہت سے پیچھے رہ جائیں گے، تو اس نئی دنیا میں جیتے گا کون؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ 2026 سے 2035 تک طاقت کے نئے اصول کیا بن رہے ہیں۔ ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کا نظام ٹوٹ رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یا پھر پردے کے پیچھے ایک خاموش تبدیلی آ رہی ہے، جہاں نئی طاقتیں یہ طے کر رہی ہیں کہ کون ابھرے گا اور کسے پیچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ اور ذرا سوچئے، جب پرانے دوستیاں اور اتحاد کمزور پڑ جائیں، نئی جنگیں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں، اور آپ کی بقا کا دارومدار اس بات پر نہ ہو کہ آپ کتنے طاقتور ہیں، بلکہ اس پر ہو کہ آپ کتنے آزاد ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اگر طاقت کے یہ سارے اصول، یہ سارے قاعدے اسی وقت ہماری آنکھوں کے سامنے دوبارہ لکھے جا رہے ہیں، تو کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ کون سے ممالک اصل میں جیت رہے ہیں اور کون سے ہیں جو خاموشی سے یہ بازی ہار رہے ہیں؟ یہ بات بہت گہری ہے۔ مطلب جو دنیا ہم سمجھتے تھے وہ اب ہے ہی نہیں۔ تو آئیے پرانی سوچ کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اس نئی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اب ہمارے سامنے بن رہی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کس دور سے نکل رہے ہیں۔ ایک ایسی دنیا تھی جہاں ایک ہی سپر پاور کا بول بالا تھا۔ اب وہ دور ختم تو نہیں ہوا، لیکن ہاں اس کا اثر بہت کم ہو گیا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بس سب کچھ ختم ہو رہا ہے، مکمل تباہی ہے، وہ بیانیہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ یہ کوئی فری فار آل نہیں ہے، بلکہ پاور مختلف ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ لیکن ایک ری بیلنسنگ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ مکمل افراتفری یا کیوس نہیں ہے تو پھر یہ ہے کیا؟ اس نئے دور کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت دلچسپ اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں مینجڈ ڈس آرڈر، یعنی ایک منظم قسم کی بے ترتیبی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ممالک کے بیچ مقابلہ، دشمنی، یہ سب تو بڑھے گا، لیکن کچھ ایسی بڑی رکاوٹیں ہیں، کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو دنیا کو مکمل تباہی سے بچا کر رکھتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا توازن ہے جو ہے تو خطرناک، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح قائم ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس تباہی کو روک رہی ہیں؟ 3 بڑی طاقتیں۔ پہلی، نیوکلیئر ہتھیاروں کا خوف، کوئی بھی عالمی جنگ شروع نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری، معاشی انحصار، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسری، بیک چینل ڈپلومیسی، یعنی پردے کے پیچھے بات چیت ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو سسٹم کو گرنے سے بچاتی ہیں۔ اچھا، اس منظم بے ترتیبی کے بالکل سینٹر میں ایک بڑا مقابلہ چل رہا ہے، اور یہ مقابلہ اس نئے دور کی شکل بنا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مقابلہ اب صرف امریکہ کے گرد نہیں گھومتا، بلکہ ایشیا کی 2 ابھرتی ہوئی طاقتوں کے بیچ ہے، چین اور انڈیا۔ اور ان دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چین کا گیم پلان کیا ہے؟ وہ ایک ایسا سسٹم بنانا چاہتا ہے جس کا مرکز وہ خود ہو، جہاں باقی ملک اس پر معاشی طور پر انحصار کریں۔ دوسری طرف انڈیا ہے جو کسی ایک کیمپ میں نہیں جا رہا، بلکہ وہ سب کے ساتھ تعلقات بنا کر سسٹم میں ایک بیلنسر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر ہم ان کی طاقتوں کو دیکھیں تو چین کی سب سے بڑی طاقت اس کی مینوفیکچرنگ ہے، اس کا انفراسٹرکچر ہے، اور کسی بھی پروجیکٹ کو تیزی سے مکمل کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہیں انڈیا کی اصل طاقت اس کی نوجوان آبادی ہے، اس کی ڈپلومیسی میں لچک ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی جغرافیائی پوزیشن۔ لیکن اس مقابلے میں چین کی کچھ بڑی کمزوریاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس کی آبادی تیزی سے بوڑھی ہو رہی ہے، اور اس کے معاشی ماڈل پر قرض کا بہت بڑا بوجھ ہے۔ اس کے بالکل برعکس، انڈیا اپنی جغرافیائی پوزیشن اور اپنی ملٹی الائنمنٹ والی ڈپلومیسی کو اپنی سب سے بڑی طاقت کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اور اس ساری اسٹریٹیجک بساط کا مرکز، اس کا ایپی سینٹر ہے بحر ہند، یعنی انڈین اوشن۔ کیوں؟ چونکہ یہ دنیا کی تجارت اور توانائی کی سپلائی کا سب سے اہم روٹ ہے۔ یہاں جس کا کنٹرول ہوگا وہی اس پورے خطے کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے، چین معاشی طور پر بہت طاقتور ہے، لیکن بحر ہند میں جغرافیائی طور پر وہ کمزور پوزیشن پر ہے۔ اسے یہاں تک پہنچنے کے لیے لمبا راستہ طے کرنا پڑتا ہے، جبکہ انڈیا وہ اس سمندر کے بالکل دل میں بیٹھا ہے، جو اسے ایک زبردست قدرتی فائدہ دیتا ہے۔ یہی اس پورے مقابلے کی سب سے بڑی سچائی ہے۔
चलें अब चीन और इंडिया के इस मुकाबले से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खित्ते की दूसरी ताकतें वो इस नए माहौल में खुद को कैसे संभाल रही हैं, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो आइए ज़रा इस स्कोर कार्ड पर नज़र डालते हैं। एक तरफ है इंडिया, जो खित्ते में एक स्टेबिलिटी एंकर यानी इस्तेहकाम के मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। इसे सबकी ज़रूरत है, लेकिन वो किसी एक पर इन्हिसार नहीं करता। दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो स्ट्रेटेजिक दबाव का शिकार है। माशी मजबूरियों और सिफारती चैलेंजेस इसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। फिर खलीजी रियासतें हैं, वो अपनी दौलत को इस्तेमाल करके बड़ी ताकतों के बीच तवाज़ुन कायम कर रही हैं। और आखिर में इसराइल, जो फौली तौर पर तो बहुत मजबूत है, लेकिन उसे लंबे अरसे के स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस का सामना है। तो इस सारी बहस का, इस पूरे तज्ज़िये का निचोड़ क्या है? 21वीं सदी के इस नए दौर में जिंदा रहने और कामयाब होने के नए उसूल क्या हैं? देखें, ये दौर अफरा-तफरी का नहीं बल्कि शदीद सिलेक्शन प्रेशर का है। ये बिल्कुल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसा है। सिर्फ वही मुल्क आगे बढ़ेगा जो इस नए मुश्किल माहौल में खुद को ढाल सकता है। तो फिर ताकत का रास्ता क्या है? 2 सीधे साधे असूल हैं। पहला, अपनी स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी को बचाएं और अपने दोस्तों यानी इत्तेहादियों को डाइवर्सिफाई करें, किसी एक पर इन्हिसार ना करें। दूसरा, अपना माशी इन्हिसार दूसरों पर कम से कम करें और ऐसी मजबूरियों से बचें जो आपके हाथ बांध दें। और यही इस नई दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। इस उभरती हुई मल्टीपोलर दुनिया में ताकत सबसे मजबूत के पास नहीं होगी, बल्कि उनके पास होगी जो दबाव के बावजूद आज़ाद, लचकदार और दूसरों के लिए नागुज़ीर यानी इंडिस्पेंसेबल रह सकते हैं। यही वो उसूल है जो आने वाली दहाई में फातेह और मफतूह का फैसला करेगा।